بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک خاتون آئی، کہنے لگی اماں، ایک اچھے اخلاق والی عورت کے اندر کون کون سی خوبیاں پائی جاتی ہیں؟ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بیٹی، اچھے اخلاق والی عورت کی 10 نشانیاں ہیں۔ جس عورت کے اندر یہ 10 نشانیاں موجود ہوں، سمجھ لینا وہ عورت اچھے اخلاق والی ہے، اور جس عورت میں یہ 10 نشانیاں پائی جاتی ہوں، یقین کر لینا وہ عورت اسلام کی مقدس شہزادی ہے۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، شادی کرنے سے پہلے ایسی عورت کا چناؤ کرو، ایسی عورت کو تلاش کرو جس عورت کے اندر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بتائی گئی 10 نشانیاں موجود ہوں۔ اس خاتون نے پوچھا، اے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ 10 نشانیاں کون کون سی ہیں؟ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بیٹی، پہلی نشانی، اچھی عورت جھگڑا کم سے کم کرے گی۔ اپنے شوہر سے جھگڑا بالکل ہی کم کرے گی، کیونکہ شوہر کے اوپر ہر وقت چڑھائی کرنے والی عورت، شوہر کو پریشان کرنے والی عورت اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دیتی ہے۔ فرمایا، نمبر 2، ایسی عورت جو اپنے ہاتھ کو ہر وقت کھولے رکھتی ہے، سخاوت چلاتی ہے اور صدقہ دینے میں دیر نہیں کرتی، اچھی عورت ہے۔ اور وہ جو اپنے ہاتھ کو ہر وقت کھلا رکھتی ہے، دوسری عورتیں آتی ہیں، اپنی ضرورتیں پوری کرتی ہیں، اس کا سخاوت والا ہاتھ دوسری ضرورت مند عورتوں کی مدد کرتا ہے، وہ صدقہ دینے میں دیر نہیں کرتی، صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ بنی اسرائیل کی ایک خاتون کپڑے دھو رہی تھی، اس کا ایک بچہ اس کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ ایک سائل آیا، بھوکا تھا، کہا اللہ کے نام پر کچھ دے دو۔ اس عورت کے پاس ایک روٹی تھی، اس نے آدھی روٹی اس سائل کو دے دی، اللہ کے نام پر صدقہ کر دی۔ سائل وہاں سے چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک بھیڑیا آیا، اس عورت کے بچے کو اٹھا کر دوڑ گیا۔ اب اس عورت کو کپڑے بھول گئے، بھیڑیے کے پیچھے دوڑتی چلی جا رہی ہے، میرا بچہ بھیڑیا لے کے جا رہا ہے۔ اچانک سے ایک شخص نمودار ہوا، اس نے بھیڑیے کو پکڑ کر زمین پر دے مارا، اس کے بچے کو لے کر آیا، اس کی ماں کے ہاتھ میں دیا۔ اس عورت نے کہا، تیرا احسان ہے مجھ پر، اے اللہ کے نیک بندے، تو نے مجھ پر اتنا بڑا احسان کیا، میرے بچے کی جان بچائی۔ اس شخص نے کہا کہ میں بندہ نہیں ہوں، میں فرشتہ ہوں۔ یہ جو تو نے سائل کو اللہ کے نام پر آدھی روٹی دی ہے، اس آدھی روٹی نے اللہ کے نام پر دیے صدقے نے تیرے بچے کی جان بچا دی۔ تو فرمایا، اچھی عورت وہ ہے جو صدقہ دینے میں دیر نہیں کرتی۔ فرمایا، نمبر 3، دن میں 5 وقت کی نماز ادا کرنے والی عورت، وہ اسلام کی مقدس شہزادی عورت جو قیمتی وقتوں میں سے وقت نکال کر دن میں 5 ٹائم نماز ادا کرتی ہے، بہت ہی باکمال عورت ہے۔ بنی اسرائیل کی ایک خاتون تھی، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی، کہنے لگی، اے اللہ کے نبی، مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا تھا، میں نے توبہ کی، آپ دعا کریں، اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول فرمائے۔ مجھ سے گناہ ہو گیا تھا، تو گناہ سے ڈر کر میں نے اللہ سے پکی توبہ کی ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے پوچھ ہی لیا، تو نے آخر کون سا ایسا گناہ کیا؟ تو اس عورت نے کہا، مجھ سے زنا ہو گیا تھا، اس کی وجہ سے میں حاملہ ہو گئی اور میرا ایک بچہ پیدا ہوا، تو اس گناہ کو چھپانے کے لیے میں نے اس بچے کو قتل کر دیا، قتل کر کے اسے مٹی میں ڈال دیا تاکہ میرا گناہ چھپ جائے، معاشرے میں ذلیل نہ ہو جاؤں، لوگ کیا کہیں گے، یہ زنا کار عورت ہے۔ بس اپنے گناہ کو چھپانے کے لیے میں نے بچے کو قتل کر ڈالا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، او بدبخت عورت، یہاں سے چلی جا، کہیں ایسا نہ ہو تیرے گناہ کی وجہ سے آسمان سے کوڑے برسیں اور ہم بھی عذاب میں مبتلا ہو جائے۔ وہ عورت ٹوٹے دل سے روتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا، اے اللہ کے نبی، اللہ کہتا ہے کہ تو نے توبہ کرنے والی کا دل توڑ دیا۔ اے موسیٰ علیہ السلام، کیا تو نے اس سے بھی بدترین گناہ کرنے والا کوئی نہیں پایا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ اے جبرائیل علیہ السلام، کیا اس سے بھی بڑا کوئی گناہ گار ہوگا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والا شخص اس سے بھی زیادہ گناہ گار ہے، جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والی عورت اس سے بھی زیادہ بدکار ہے۔ خدارا، اگر اچھی اسلام کی مقدس شہزادی بننا چاہتی ہو تو پھر نماز کا دامن نہ چھوڑنا، نماز 5 ٹائم ادا کرو۔ فرمایا، نمبر 4، دوسری عورتوں کے عیبوں پر نظر ڈالنے کے بجائے اپنے عیبوں پر نظر ڈالنے والی عورت۔ آج کل کی عورتیں اپنے گریبان میں تو جھانک کر نہیں دیکھتی، دوسری عورتوں کے عیب نکالتی رہتی ہیں، اس کے اندر یہ نقص ہے، اس کے اندر یہ نقص ہے۔ تو ناظرین، اسلام کی شہزادیوں کو یہ زیب نہیں دیتا کہ تم حضرت انسان ہو، اسلام کے مقدس شہزادے شہزادیوں والا کام کیا کرو،
وہاں کی بات سن کر یہاں لگانا، یہاں کی سن کر وہاں لگانا، پھر دونوں بھائیوں کو آپس میں لڑانا، پھر دونوں کو آپس میں ایک دوسرے سے جدا کر دینا، کیا یہ تجھے زیب دیتا ہے؟ نہیں۔ فرمایا نمبر 6، اچھی عورت دوسرے لوگوں کی لغزشوں کی طرف نظر نہیں کرتی۔ نمبر 7، اپنے شوہر کے سامنے شوہر کے ماں باپ کا گلہ نہیں کرتی، کیونکہ شوہر کے سامنے شوہر کے ماں باپ کا گلہ کرنے والی خاتون بدترین عورت کہلاتی ہے۔ دنیا کی بدقسمت عورت ہے وہ جو شوہر کے دل میں محبت پیدا کرنے کے بجائے نفرت پیدا کرتی ہے۔ فرمایا اچھی عورت وہ ہے جو اپنے شوہر کے سامنے شوہر کے ماں باپ کی تعریف بیان کرتی ہے۔ نمبر 8، اچھی عورت ہر وقت شوہر کے سامنے معذرت کرنے کی طلبگار رہتی ہے۔ کوئی اس سے غلط کام ہو جائے جس سے شوہر کی دل آزاری ہو تو وہ فوراً شوہر سے معذرت طلب کرتی ہے۔ وہ عورت جو شوہر کو رخصت کرتے وقت ڈھیروں دعائیں اور تمناؤں کے ساتھ رخصت کرتی ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، آخری نشانی اچھی عورت کی وہ یہ ہے کہ اچھے وقت میں تو ہر عورت ساتھ دیتی ہے، لیکن اچھی عورت وہ ہے جو شوہر کے غربت میں بھی شوہر کا ساتھ دیتی ہے۔ تو ناظرین، حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، شادی کرنے سے پہلے ایسی عورت کو تلاش کرو، ایسی اسلام کی مقدس شہزادیوں کو تلاش کرو جن کے اندر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیان کی گئی 10 نشانیاں پائی جاتی ہوں۔ انشاءاللہ ایسی عورت جب تمہارے گھر میں آئے گی تو تمہارے گھر کو جنت کا باغ بنا دے گی۔ اللہ تعالی ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے گھروں کو شاد و آباد رکھے، آمین۔ تو ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کا ایک نام ضرور لکھیے۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک ضرور کیجیے، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔